السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا آن لائن لیکچرز کا ایک سلسلہ شروع ہے تاکہ آپ کا اسٹڈی کا لاس نہ ہو۔ تو جس مقصد کے لیے اس کو شروع کیا گیا ہے تو آپ نے وہ کرنا بھی ہے، اپنے لیکچرز ریگولرلی لینے ہیں، ان کو یاد بھی کرنا ہے، اپنا ہوم ورک آپ نے لازمی کرنا ہے اور اس کو پورٹل پہ اپڈیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ریگولر آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ آپ کی جو اسکول میں کلاسز ہوتی ہیں وہی واری کلاسز ہیں آپ کی، ٹھیک ہے؟ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں آپ کا SLO ہے کوسٹل ایروژن کا میکانزم، اس کا عمل کیا ہوتا ہے اور کوسٹل ایروژن کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا لینڈ ایروژن اور واٹر ایروژن، آج ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ کوسٹل ایروژن، ٹھیک ہے؟ کوسٹل ایروژن کیا ہوتا ہے؟ کوسٹل کیا ہوتا ہے؟ ساحلی، مطلب جو سمندر کے ساتھ ساتھ، جہاں پہ سمندر ختم ہو رہا ہے لیکن ابھی کمپلیٹلی ختم نہیں ہوا، جو تھوڑا تھوڑا پانی اس کی کناروں پر، جیسے کہتے ہیں ساحل، اس کو کہتے ہیں ساحل پر، یہ جیسے یہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس پکچر میں آپ نے بک میں دیکھا ہوگا، اس میں سمندر بالکل ختم نہیں ہو رہا، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے لہریں آتی رہتی ہیں سمندر کی، ہلکی ہلکی لہریں، جہاں پہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں ان جگہوں پہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوسٹل یا ساحلی۔ اب کیا ہے؟ ویئرنگ اوے، بہا کے لے جانا، وہاں سے ریموو کر دینا آف کوسٹل لینڈ، جو ساحلوں کی مٹی ہے اور سینڈ یا ریت، ڈیو ٹو سی ویوز، سمندر کی لہروں کی وجہ سے، اس کارڈ اس کو کہا جاتا ہے کوسٹل ایروژن۔ ساحلی سمندر کا ایروژن کیا ہوتا ہے؟ کٹاؤ۔ اٹ از اے کنٹینیوس پروسیس، یہ ایک ہمیشہ یا مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے، دیٹ کین چینج، جو تبدیل کر سکتا ہے، دا شیپ، شکل آف انٹائر کوسٹ لائن، پوری جو کوسٹ لائن ہے یا پوری اس ساحل کا جو ایک پوری لائن ہے، ایک پوری باؤنڈری بنی ہوئی ہے، اس سب کی شکل چینج کر سکتا ہے کوسٹل ایروژن۔ ساحلی کٹاؤ انوولوز، شامل ہوتا ہے ڈفرینٹ پروسیسز، مختلف طرح کے عمل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس میں کون کون سے عمل ہیں؟ پہلا ہے ہمارے پاس ہائیڈرولک ایکشن۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ ان دس پروسیس، اس عمل میں سی ویو، سمندر کی لہریں، فورسز ایئر کو فورس کرتے ہیں، اس کو مجبور کرتے ہیں ٹو کمپریس، کہ وہ جا کے ایڈجسٹ ہو جائے، دب جائے، انٹو دا کریکس آف راکس، جو سمندر کی دراڑیں ہیں ان کے درمیان، وین دا ویوز، جب لہریں ریٹریٹ، دوبارہ اس طرف آتی ہیں، دا ایئر رشیز آؤٹ آف دا گیپ، جب اس کے ساتھ جا کے چٹانوں کے درمیان جو دراڑیں آئی ہوئی ہیں اس کے اندر جا کے پانی اس کو اتنی فورس سے جاتا ہے، اتنی طاقت سے جاتا ہے کہ ان دراڑوں کے اندر چلا جاتا ہے، اور پھر جو اس دراڑوں کے اندر ہوا ہوتی ہے، کوئی تھوڑی آکسیجن وغیرہ ہوتی ہے، وہ ساری اس سے باہر آ جاتی ہے۔ اوور ٹائم، وقت کے ساتھ ساتھ، کریکس، جو دراڑیں ہیں، بیکم وائڈ، چوڑے ہو جاتے ہیں، اینڈ راکس، اور چٹانیں، بیکم ویکر، کمزور ہو جاتی ہیں۔ اٹ ریزلٹس ان، یہ وجہ بنتی ہے یا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، ان بریکنگ آف دا راکس فریگمنٹس، بریکنگ، ٹوٹ جانا، آف راک فریگمنٹس، چٹان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، دیٹ آر کیریڈ اوے، جو کہ بہا لے جاتی ہیں، بائی سی ویوز، جو کہ سمندر کی لہریں اپنے ساتھ بہا کے لے جاتی ہیں، وہ اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جاتے ہیں چٹانوں کے۔ دوسرا ہے ہمارے پاس ابریشن، وین سی ویوز، جب سمندر کی لہریں along with sediments، ان کے ٹکڑوں کے ساتھ، ریپیٹڈلی کریش اوور راکس، ریپیٹڈلی مطلب ہوتا ہے بار بار، کریش اوور راکس، چٹانوں کے ساتھ ٹکراتے ہیں، دا راکس آر گرائنڈیڈ، وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں راکس جو ہے وہ پسنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ نرم، اینڈ بیکم اسموتھ، اور وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ اسموتھ ہو جاتے ہیں، سافٹ یا نرم ہو جاتے ہیں۔ دس از کالڈ ابریشن، اس کو ابریشن کہا جاتا ہے۔ دس پروسیس، اس عمل کو، از آلسو کالڈ، کہا جاتا ہے کوریجن، اس کو کوریجن بھی کہا جاتا ہے۔ پھر ہے آپ کا ایٹائریشن، ان دس پروسیس، اس عمل میں راک فریگمنٹ، جو چٹانوں کے ذرات ہیں، کیریڈ بائی سی ویوز، جن کو سمندر کی لہریں اپنے ساتھ بہا کے لے جاتی ہیں، کولائڈ، ٹکرا جاتے ہیں، ود ون اندر، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں، ایز اے ریزلٹ، جس کی وجہ سے راک فریگمنٹس، جو چٹانوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں، بیکم اسمالر، چھوٹے ہوتے جاتے ہیں، ان سائز، اپنی حجم میں، اینڈ راؤنڈیڈ ان شیپ، اور وہ ویسے بھی گول ہوتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ایک بال کی طرح کے ہوتے جاتے ہیں، جب وہ چٹانوں کے ٹکڑے، جن کو لہریں اپنے ساتھ بہا کے لے گئی ہیں، وہ لہروں کے اندر بھی کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، ٹکرانے کی وجہ سے وہ چھوٹے بھی ہو جائیں گے اور گول بھی ہو جائیں گے۔ آخری ہے کروژن، اٹ از اے کیمیکل پروسیس، یہ ایک کیمیکل عمل ہے جس میں کیمیکلز انوالو ہوتے ہیں، ان وچ، جس میں سی ویوز، سمندر کی لہریں، ڈیزولو، حل کر دینا، ڈیزولو کیا ہوتا ہے؟ حل کرنا، جیسے ہم چینی کو پانی میں حل کرتے ہیں، ڈیزولو کرتے ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ ایک گیس ہے، فرام دا ایٹماسفیئر، ہمارے ایٹماسفیئر میں، جس میں ہم سانس لیتے ہیں، میک کاربونک ایسڈ، اس کو کاربونک ایسڈ میں، ایک ایسڈ ہے، کیمیکل کا نیم ہے، اس میں چینج کر دیتا ہے، دی کاربونک ایسڈ، یہ ایسڈ، دین ڈیزولوز، یہ کیا کر دیتا ہے؟ حل کر دیتا ہے، منرلز، معدنیات، آف راکس چٹانوں کے، اینڈ واشز دیم اوے، اور ان کو اپنے ساتھ بہا کے لے جاتا ہے۔ اٹ کریٹس، یہ بنا دیتا ہے، ہولز، کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے سوراخ بنا دینا، ان راک چٹانوں میں، اینڈ میک دیم ویک، اور انہیں کمزور بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوریجن کا مطلب کیا تھا؟ کیمیکل پروسیس ہے، تو اس میں انہوں نے کیمیکل کا یہ بتایا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہماری ہوا میں موجود ہے، وہ سمندر کی لہریں جب آتی ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ کو کاربونک ایسڈ میں کنورٹ کر دیتے ہیں،
اور یہ کاربونک ایسڈ چٹانوں کے اندر سوراخ بنا دیتے ہیں، ان کو ویک کر دیتے ہیں، ان کو کمزور کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایکسرسائز کا پیج نمبر 83 اوپن کر لینا ہے۔ پیج نمبر 83 پہ ہے سی آپ کا ہے آنسر دا شارٹ کوشچنز بریفلی، اس کا پارٹ 3 ہے میک اے لسٹ آف پروسیسز۔ آپ نے ایسے پروسیسز کے، ایسے عمل کی ایک لسٹ بنانی ہے دیٹ آر انوالوڈ، جو کہ شامل ہیں ان کوسٹل ایروژن، جو آج ہم نے پڑھا ہے کوسٹل ایروژن، ان میں کون کون سے پروسیس شامل ہیں ان کے آپ نے صرف نیم لکھنے ہیں، صرف لسٹ بنانی ہے۔ تو اس میں آپ کے یہ جو ہے ہم نے پڑھے ہیں پروسیس آف کوسٹل ایروژن میں جو ان کے نیم ہیں، ہائیڈرولک ایکشن، ایبریشن، ایٹریشن اور کروژن، یہ چاروں کے آپ نے نیم لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، جسٹ نیم لکھنے ہیں، آپ نے ڈیٹیل نہیں لکھنی۔ یہ چاروں کے آپ نے نیم اپنے سی کوشچن کے پارٹ 3 مطلب 3rd شارٹ کوشچن میں آپ نے ان چاروں کے نیم لکھنے ہیں۔ اور یہی جو 3rd شارٹ کوشچن ہے پارٹ سی کا پارٹ 3 جو آپ کا 3rd شارٹ کوشچن ہے، جس میں آپ نے ان چاروں پروسیسز کے نیم لکھنے ہیں، وہی آپ کا ہوم ورک ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے اٹس فن ٹو ڈو کرنا ہے۔ اس میں کیا ہے، ایکسپلین دا 4 پروسیسز آف کوسٹل ایروژن ود دی ہیلپ آف فلو چارٹ۔ فلو چارٹ کیا ہے کہ آپ نے ایسے کر کے جیسے یہ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایک اوپر کوسٹل ایروژن ہے اور اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آپ نے نیچے پینسل سے اس کے بنا کے آپ نے اس کو جیسے ہم ایک فلو چارٹ ہوتا ہے، جیسے اس کو صرف ہم نے ایک بتانا ہے، ایک نقشہ بنانا ہے، جیسے کوئی گھر بنانا ہو تو اس کا صرف ایک نقشہ بنانا ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کو ایکسپلین صرف اس طرح کرنا ہے کہ دیکھنے والے کو پتہ چل جائے کہ ایک کوسٹل ایروژن اور اس کے 4 آگے یہ پروسیس ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کا آپ نے ایک فلو چارٹ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا آج کا تھا، اس کا آپ نے یہ شارٹ کوسچن آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے، اس کو سمجھ بھی لینا ہے، آپ کو پتہ ہو کہ کوسٹل ایروژن کیا ہوتا ہے اور ان پروسیسز کے نیم کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔